السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. ناقصہ پیر کامل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے اللہ اللہ. مشکل کو میرے حل کرو مشکل کشا اللہ. واحد خطفی بھی حر الوباء الحاتمہ. اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس کی ذات صفات حقوق میں کوئی بھی شریک نہیں. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا. اللہ کی رحمتیں اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ائمہ محدثین اولیاء الرحمان رحمہ اللہ اجمعین کا. کنٹرول کرے اس کو خود اپنے پاس میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 7واں پارہ ہے سورۃ انعام. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض،
آسمانوں اور زمین کی بادشاہ، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کے والد کون پچھلے خطبہ جمعہ میں تذکرہ کیا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں فرمایا کہ پہلے ہی ہم نے ان کو رشد عطا کر دیا۔ یاد رکھیں ہر پیغمبر نبی اور رسول علیہ السلام اللہ رب العزت نے پہلے سے ان کو چنا ہوگا، پہلے سے وہ پاکیزہ زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی نشانیاں دکھائی تاکہ پریکٹیکلی ان کو یقین ہو جائے۔ باپ نے جب گھر سے نکال دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، دھمکی دی نکل جاؤ نہ یا تو سنسار کا دھوکا۔ ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑنا دوبارہ کر لیا، خاندان چھوڑنا دوبارہ کر لیا، لیکن عقیدے کا سودا نہیں ہونے۔ ہم تھوڑی سی تکلیف آئے اور یہ کوئی نہیں، ہمیں برادری کو بھی راضی کرنا ہے، آخر والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہیں، محلے دار ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ ایسے باپ سے ادب احترام سے گفتگو کی ہے، لیکن عقیدے کے معاملے میں بالکل اٹل۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب گھر سے تو باہر آ گئے، اب قوم میں گھوم پھر کر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا، کام تھوڑا نہیں ہے۔ قوم ستاروں کی پوجا، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا پہ لگی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مشاہداتی دعوت و تبلیغ کا انداز اختیار کرتے ہوئے سمجھایا، جس کا رب جلال نے ذکر کیا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات چھا گئی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ستارے، آسمان پر ستارہ چمک رہا جس کے قوم پوجا کر دیا، لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ اس مجمع کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے ھذا ربی، یہ ہے میرا رب، اس کی طرف دعوت دے تو تم مجھے۔ فلما أفل قال لا أحب الآفلين، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا اپنی جگہ سے ہٹ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، دیکھا جو غروب ہو جائے میں ایسوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس ستارے سے تم نے اپنی قسمت اٹیچ کی ہوئی تھی نا کہ یہ مشکل کشا عادت روا ہے، یہ ستارہ فلاں ستارے کے برج میں آئے گا تو ہماری قسمت کھری ہو جائے گی، اور فلاں ستارے کے برج میں آ گیا، گردش میں آ گیا تو قسمت تھوڑی ہو جائے گی۔ یہ بگڑی بھی بناتا ہے اور بگڑی ان کو سنوارتا بھی ہے اور سنوری ان کو بگاڑتا بھی ہے۔ اس کو کہتے ہو نا تو یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب غروب ہو گیا فرمایا اب بتاؤ، اب تو مشکل کشا آن لائن ہی نہیں ہے، ڈیوٹی سے آپ ہو گیا، اب کس کو پکارو گے؟ جو اپنے آپ کو سلامت نہیں رکھ سکا وہ ہمیں کہاں سلامت رکھے؟ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے، یہ قوم کو سمجھا رہے تھے، آگے سوال نشان لگانا آج ربی یہ ہے میرا رب، لیکن جب غروب ہو گیا سمجھایا میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ رات گزر گئی، اللہ اکبر، ستارہ غروب ہوا، ادھر سے کیا نکلا؟ چاند آ گیا۔ اللہ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، جب چاند آیا چمکدار، ستارے سے بڑا بھی ہے، چمکدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی ہے، نور کا سما چھایا ہوا ہے، فرمایا یہ ہے میرا رب۔
اس کو تم پوچھتے ہو. فلما آفل، جب صبح کو چاند بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فرمایا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا. یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے پہلے سے ہدایت عطا کی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ چاند کو رب سمجھنے کا نہیں تھا. یہ قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ چاند میرا رب ہے. جب غروب ہو گیا اب بتاؤ، یہ تو میرے رب نے مجھے ہدایت دی تھی، ورنہ میں بھی گمراہوں میں سے ہوں. میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے راہ دیا. فلما رأى الشمس بازغة، دن آ گیا، سورج نکلا، سورج چمکدار ہے، قوم کھڑی ہے. یعنی اب ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں یہ سارے ستارے والی اور چاند والی اور سورج والی بات ہے. ایک موقع تھا کہ ستارے کے ذریعے سے سمجھایا، ایک موقع تھا کہ چاند کے ذریعے سے سمجھایا، اب ایک اور موقع آ گیا کہ سورج کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں. اب کیا فرمایا؟ سورج جب نکلا ہے یہ چمکدار ہے، ستارے اور چاند سے بھی بڑا ہے. اور ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ہے میرا رب، یہ ان سب سے بڑا ہے. اسی کو پوچھتے ہو. پوری دنیا میں جتنی مشرک قومیں ہیں سب سے زیادہ سورج کو پوجنے والی تھی. کیوں؟ سورج سے آگ نکلتی ہے، ہائیڈروجن جل جل کر ہیلیم میں تبدیل ہو رہی ہے، اور شیطان بھی آگ سے بنا ہوا ہے. جنات کی تخلیق آگ ہے، تو جو آگ کی پوجا ہوگی شیطان خوش ہوگا، سورج کی پوجا ہوگی شیطان خوش ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا یہ ہے میرا رب. فلما افلت، شام ہوئی وہ بھی غروب ہو گیا. قال یا قوم انی بریء مما تشركون. فرمایا ہے میری قوم، اپنا یہ والا انداز نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہا مشرکو کافرو مرتدو، ایسا نہیں. کون سمجھے گا؟ اور میرے تم، لیکن عقیدہ میرا کھڑا ہے، یہ یاد رکھیں. عقیدے میں کمپرومائز نہیں کروں گا، ویسے گفتگو کا انداز صحیح ہوگا. اے میری قوم انی بریء مما تشركون، جو تم شرک کر رہے ہو اس سے میں بیزار ہوں. اب دیکھیں ستارے کے موقع پر بھی میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. چاند کے موقع پر بھی میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں شاید گمراہ ہو جاتا. سورج کے موقع پر بھی سمجھاتے ہوئے جو تم شرک کر رہے ہو میں نہیں کر رہا، تم کر رہے ہو. کیونکہ میرا تو شرک عقیدہ ہے یہ، جو تم شرک کرتے ہو. تشرکون کا لفظ دیکھنا مخاطب پر دیکھنا، جو تم شرک کر رہے ہو اس سے میں بیزار. میرا عقیدہ کیا ہے یہ سمجھانے کا انداز کیا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے تو اپنا چہرہ اس ذات کی طرف مخصوص کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. حنیفہ یہ خاصیت بتائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فرقان حمید ابراہیم علیہ السلام کی، یکسو ون سائڈڈ. کیا مطلب؟ یہ بھی نہیں کہ برادری بھی راضی ہو جائے، ادھر رب کو بھی راضی کر لوں، شیطان کو بھی راضی کر لوں اور رحمان کو بھی راضی کر لوں. اس طرح ہم دو رخے چلتے ہیں نا، اس طرح نہیں. ون سائڈڈ ایک رب جو ہوتا ہے بس حنیفہ. اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، نہ ہی پہلے میرا عقیدہ تھا نہ ہی اب میرا عقیدہ ہے. قوم کو پریکٹیکلی سمجھایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، ستارے کو سامنے رکھ کر، چاند کو سامنے رکھ کر، سورج کو سامنے رکھ کر. ان کا اپنا عقیدہ یہ دیکھا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس انداز سے قوم میں چل کر کے تبلیغ کر کر کے جب ایک وقت آیا دیکھا دعوت پوری دے چکا ہو، قوم سمجھ نہیں رہی. اب انہوں نے پریکٹیکلی سمجھانے کا پروگرام بنایا.
کہ چلو تھیوریکل سمجھا چکا ہوں، پریکٹیکل شاید سمجھ جائیں۔ اب آ جاتے ہیں 17 پارہ ہے سورۃ انبیاء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یہ آیت نمبر ہے 52۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے وَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ قوم سے کہا اللہ کی قسم میں ضرور اب تمہارے مشکل کشاؤں حاجت رواؤں کے ساتھ ایک ایسا عمل کروں گا کب تمہارے جانے کے بعد کہ تمہیں مسئلہ توحید سمجھ آ جائے۔ کوشش ہے نا کیا پروگرام ہے بتایا نہیں، لیکن سمجھاؤں گا اب تمہیں پریکٹیکل۔ اعلان کیا، خفیہ کارروائی نہیں کی کہ کارروائی کر کے غائب ہو جائے اور دوسرے آپریشن کے ساتھ میں آ جائے، ایسا نہیں کیا، بلکہ اعلان کیا۔ ضرورت ہے تو اعلان کر کے کارروائی کریں۔ اللہ کی قسم تم جب پیٹ پھیر کے جاؤ گے میں تمہارے مشکل کو سمجھ کراؤں کے ساتھ جو افغان نے تم نے نبیوں ولیوں کے بت بنا کر رکھے ہوئے میں ان کے ساتھ ایسی کارروائی کروں گا کہ تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ اور میلے ٹھیلے کی عادی ہوتی ہے مشرک ہر قوم کے اندر۔ ملتان میں بیساکھی کا میلہ، شاہ چمس کا میلہ، اور اب میلہ درویشہ بھی شروع ہو گیا۔ اس طرح کا میلہ، عید کا موقع، میلے کا موقع آ گیا۔ قوم کبھی 7 دن کبھی 3 دن جشن مناتی تھی۔ اور میلے ٹھیلے میں کیا ہوتا ہے؟ لوہار کا چمٹا بجتا ہے، سرکس ہوتی ہے، ہجڑوں کے ڈانس ہوتے ہیں، جوا بازی، شراب خوری، نشہ، چرس، حفیظ، بھنگ، اللہ اکبر، یہ بدکاری، جوا، یہ سب کام ہوتا ہے۔ بنا کی مٹھائیاں۔ تو اب میلے کا دن آ گیا قریب۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے دعوت دی کہ ابراہیم علیہ السلام آپ چلے۔ کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مخدوم کے بیٹے آ کر ان کا باپ پورے ملک کے جتنے بھی آسمانے ہیں ان کا وفاقی مذہبی امور کا وزیر ہے، اس کی اپنی فیکٹریاں بھی ہیں، وہ پاس بھی ہے، وہ فروش بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مخدوم زادے ہیں۔ ایک دفعہ یہ میلے میں گئے، مرید آئیں گے، مرید میں آئیں گی، ان کی خدمت کریں گے، نذرانے دیں گے۔ ایک دفعہ نذرانے لینے کی عادت پڑ گئی نا ابراہیم علیہ السلام کو، ساری زندگی چھوٹے گی نہیں۔ کیونکہ اقبال نے بھی کہا یہ ہو کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو کہ جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ یہ قبروں کی تجارت ایسی تجارت ہے، سال بعد ہر بزنس کے اندر نفع بھی ہے گھاٹا بھی ہے، کبھی ریٹ چڑھ گیا کبھی ڈاؤن ہو گیا، ہر بزنس کے اندر تجارت میں نفع نقصان ہوتا ہے۔ لیکن یہ قبروں کی تجارت ایسی تجارت ہے، سال بعد فورس آوے لنگر چلیں گے، سبیلیں ہوں گی، دھمالیں ہوں گی، روپیاں ہوں گی، پکڑے ہوں گے، چادریں چڑھیں گی، دیگیں آئیں گی، اوقاف کی صندوقیاں بھریں گی، فائدہ ہی فائدہ، نقصان ہے ہی نہیں۔ نسلیں بیٹھ کر آرام سے کھائیں۔ کتنے کتنے ملک میں جگیریں آفتابوں کے نام لگی ہوئی ہیں، باڑوں کے نام لگی ہوئی ہیں۔ تو اب کیا ہے؟ یہ ایک کاروبار ہے۔ ایک بات نے اس لیے کہا کہ اگر یہ جو قبروں کی تجارت کرتے ہیں ان کو پتھر کے صنم مل جائیں گے وہ بھی بیچ دیں گے۔ اور شکوہ نے کہا بھی صحیح، جواب شکوہ میں کہ بیچ کھاتے ہیں اسلاف کے بھر پر تم جو اپنے بزرگوں کی قبروں کی کمائی کھاتے ہو یا تم ایسے ہو۔ اب اقبال کا اور کلام پڑھیں گے، یہ کلام نہیں پڑھیں گے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے دعوت دی۔ اس دعوت کا سورۃ صافات کے اندر ذکر ہے، 23واں پارہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ابراہیم السلام آپ چلیں، مخدوم زادے ہیں، میلے میں چلیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اوپر نظر اٹھائی، ستاروں کو دیکھا، فقال انی سقیم،
فرمایا طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، اللہ لہذا میں نہیں جاتا۔ اب یہ انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا، قوم مغالطے میں پڑ گئی، لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھوڑا تھوڑا باپ دادے والے دین کی طرف آ رہا ہے، یہ تو ستاروں پرستی کے دشمن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی جب بات کہی قوم چھوڑ کے چلے۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، شہر خالی، سکورٹی بڑی، ابراہیم علیہ السلام آستانے میں گھس گئے، آستانے میں پہنچے، اللہ اکبر، اندر جب داخل ہوئے دیکھا گھس کر کشا حضرت کی لائن لگی ہوئی ہے، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی پیتل کا، کوئی تانبے کا، کوئی لکڑی کا، کوئی پتھر کا، دھونیاں رمائی ہوئی ہیں ان کے قدموں کے اندر، خوبصورت لباس پہنے ہوئے، چرنوں کے اندر ان کے کھانے پینے نظر نیاز کا مال رکھا ہوا ہے، حلوے اور سبزے بھٹیرے پلاؤ رکھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سارا کچھ منظر کو دیکھ کر سورۃ صافہ 23واں پارہ، ابراہیم علیہ السلام فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، جب قوم چلی گئی پیٹ پھیر کر، فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، کاموں سے فارغ ہو کر ابراہیم علیہ السلام آستانے میں پہنچ گئے، جا کر ان کے مشکل کشاں چتراؤں کو دیکھ کر فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، فرمایا کھاتے کیوں نہیں ہو، مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ، بولو جواب کیوں نہیں دیتے، تمہارے مریدنا اتنی محنت مشقت کر کے خون پسینے کی کمائی کا مال نظر نیاز کی شکل میں تمہارے قد چرنوں کے اندر آ کر انہوں نے رکھا ہے، تو کھاؤ ان کو۔ کیا وہ سن رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اس قوم کے عقیدے پر ایک لطیف طنز کر رہے تھے کہ کتنے بے وقوف ہیں کہ آ کر کھانے رکھے ہوئے ان کے چرنوں کے اندر، پتہ ہے یہ کھا نہیں سکتے، پتہ ہے اللہ اکبر کہ کرشنا کے بت کے منہ پر مکھن لگانا پڑتا ہے، وہ خود اٹھا کے کھا نہیں سکتا، اللہ اکبر، وہی ہاں جی پجاری اس کے منہ پہ مکھن لگائیں گے، تو کتنی مت ماری گئی، انہوں نے جواب کہاں دینا تھا، یہ اصل ان کے عقیدے پر ایک طنز تھا۔ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کی ضرب لگائی، اللہ نے اس دائیں ہاتھ کا قرآن میں ذکر کیا، قیامت تک کے لیے ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کی توحید کی خاطر جو ہاتھ استعمال ہوا ہے اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ سورۃ انبیاء 17 پارہ، ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے جو ضرب لگائی کیا کیا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ایک سرے سے شروع ہوئے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع، کسی کا کان کاٹا، کسی کا ناک کاٹا، کسی کی آنکھیں نکالی، کسی کے اللہ پر گھٹنے کو توڑا، کسی کے بازو کو توڑا، اندھا کانا لنگڑا لولا محتاج کر کے ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ اسی سے پوچھیں کہ جب مرید گھر کے اس اور میلے کے اوپر پیچھے کھانوں پر لڑائی نہ ہو گئی ہو کہ حلوہ تو زیادہ لے کے جا رہا ہے یا تو زیادہ لے کر جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اسی سے پوچھیں۔ دروازہ بند کیا اور باہر آ گئے، قوم 7 دن میلہ کھیلا، عیش و عشرت کرنے کے بعد جب آئی تو عقیدہ کیا تھا، پہلے بزرگوں کو آستانے میں سلامی دیں گے، پھر گھر جا کر کاروبار کریں گے، اولمپک میچ جیت کر قوم ٹیم آئے گی تو پہلے داتا دربار پہ چادر چڑھائے گی، پھر گھر جائے گی۔ کتنے ایسے ہیں جو حج پر گئے، اللہ اکبر، واپس آئے تو بہاول حج کے مزار پر چادر چڑھائی، پھر گھر جائیں گے، خیر خیریت سے تیرے کرم سے گئے تھے اور واپس آئے۔ ایسے اس قوم کا بھی عقیدہ کہ آستانے میں جا کر سلامی دیں گے، پھر اب آستانے میں جب سلامی دینے جائیں گے تو خالی ہاتھ تو جانا نہیں، وہ تو مولوی صاحب کو بھی خالی ہاتھ نہیں ملاتے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس میں۔ تو اب کیا کیا، آستانے میں وہ جو محکمہ اوقاف کے لگ بھگ خلفاء جو ہیں وہ وہاں پر جا کر فوراً گدی نشین مخدوم بیٹھ جاتے تاکہ قوم آئے گی، نظر میلے کی 7 دن کی کمائی جو کی ہے انہوں نے
وہ کمائی آ کر یہاں کچھ نہ کچھ نذرانے میں دے گی، لہذا وہ آ کر گدیاں اپنے سنبھال کر بیٹھ جاتے۔ اب جیسے وہ آئے میلہ ختم ہونے کے بعد، اب دروازہ کھولا، اندر دیکھا تو حال ہی خراب ہے صاحب۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ کہنے لگے کس نے کیا یہ ہمارے مشکل کشاؤں حاجت رواؤں کے ساتھ سلوک؟ بڑا ظالم تھا، انتہا پسند، دنیا پسند تھا، بڑا تو رجت آدمی تھا جس نے آ کر یہ کاروائی کی ہے، کھلا مذہبی دہشت گردی ہے، ایسے شخص کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کس نے کی کاروائی؟ پریشان ہو گئے کہ آپس کی میں کہتی ابھی دروازے بند کر دی تاکہ عوام نہ ہے، پھر اگر انہوں نے دیکھ لیا تو مشکل کشاؤں پر سے ایمان اڑ جائے۔ اللہ اب اسی مخدوموں کے گروہ میں سے کچھ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے جو انہی کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، یہ بگڑی نہیں بنا سکتے، میڑے نہیں پاٹ لگا سکتے، اللہ اکبر، یہ نہیں ہے داتا دستگیر گھر پاک بوس العالم بوس العالمین، انہی کا ہر وقت تذکرہ کرتا ہے۔ وہ ایک ہی آدمی ہے، پتا چلا توحید والا جس علاقے میں ہوگا اس کی خوشبو پھیلے گی، سنت والے کی خوشبو پھیلے گی۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، ہاں، اور ہیں بھی جوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں ہر دو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوتا۔ ہمارے بھی جوان ہیں، لڑکی کو کندھا مار کے نکل گیا ہے، جوانی آئی ہے، کسی کا موبائل چھین لیا، کسی کا پاک چھین لیا، کسی کی موٹر سائیکل چھین لی، اللہ اکبر، یہ جوانی ہے ہماری۔ لڑکیوں کو دیکھ کر اگر ابھی اٹھا لیا، یہ جوانی ہے ہماری۔ اور جوان وہ ہے جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے، چاہے وہ 90 سال کا بوڑھا جو ہے تو جوان ہے، اور وہ بوڑھا ہے چاہے جم کلب کے اندر جاتا ہے لیکن صبح کی نماز جماعت نہیں پڑھ سکتا، وہ بوڑھا ہے۔ اب یہ بھی جوان ہے ابراہیم علیہ السلام، قوم کو پتا ہے کہ ایک جوان ہے جو اس کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میجورٹی اتھارٹی، اکثریت کی بات مانو، یہ ایک شخصیت ہے توحید و سنت والی، اللہ اکبر، اور اس کا نام دیکھیں ایک جوان ہے جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ اور کون ہے وہ؟ یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے جاؤ اس کو گرفتار کر کے لے آؤ، لوگوں کے سامنے لے آؤ، پھر دیکھیں اس کا حشر کرتے کیا ہیں ہم۔ فورس گئی، ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا، اس داد دہشت گردی کی عدالت میں بند کمرے میں سماعت ہوئی، کیس کو زیادہ اوپن نہیں کیا گیا، بدنامی ہوتی، پھر کیا ہوا، کس چیز کا کیس، کو چھوڑو جی چھوڑو چھوڑو، اب تانا سین کر دیا گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کٹہرے میں کھڑے، ججوں کی ڈیوٹی بیٹھی ہے، بادشاہ بھی آ گیا ہے کیونکہ بادشاہ بھی اس وقت سپورٹر تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے اقبال جرم کروایا جا رہا ہے تاکہ ہم کہیں گے ہم نے انصاف کیا، ہم نے زبردستی نہیں کی۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام سے ججوں کی ڈیوٹی پوچھتی ہے، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا تو نے ہمارے مشکل کشاؤں حاجت رواؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اے ابراہیم؟ نفرت کا اظہار دیکھے ذرا، اپنے مشکل کشاؤں کا نام پہلے لیا ہے، ابراہیم السلام کا نام بعد میں لیا ہے۔ حالانکہ دنیا کا اصول ہے کہ جس پر فرد جرم عائد کی جانی ہوتی ہے پہلے اس کا نام لیتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ مذہبی تقدس کی بات ہے
تو اپنے مشکل کشاؤں کا نام پہلے لیا. یار تو نے یہ سلوک کیا ہمارے مشکل کشاؤں کے ساتھ ہے ابراہیم. اللہ یہ موقع تھا جس کی خاطر جان ہتھیلی پہ رکھی تھی ابراہیم السلام نے, تاکہ مسئلہ توحید سمجھ آ جائے قوم کو. تھیوری کا تو بڑا سمجھایا ہے, ابا سماعت پوری قوم کو نہیں سمجھ آئی, چلو اب پریکٹیکلی سمجھا رہا ہوں. جان ہے نا اللہ کی دی ہوئی ہے, وہ لے لے گا تو کوئی بات نہیں, گھاٹے کا سودا نہیں. جان دی ہوئی اسی کی, اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ اب ابراہیم السلام جواب دیتے ہیں, قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں, یہ جو بڑا کھڑا ہے اس سے پوچھو کر یہ بولتے ہیں. جس کا ناک کٹا اسے پوچھو ناک کٹا کس نے بنایا, جس کا کان کٹا پوچھو کان کٹا کس نے بنایا, جو اندھا کانا لنگڑا لولا محتاج ہوئے پوچھو اندھا کانا لنگڑا لولا کس نے بنایا. نہ تم کہتے ہو کہ ہمیں اولادیں دیتے ہیں, بادشاہ برساتے ہیں, دنیا بناتے ہیں, شفا دیتے ہیں, روزی کے اڈے چلا دیتے ہیں, اللہ پر بیڑے پاؤ لگا دیتے ہیں, اپنا نہیں بتاتے بیڑا گھر کس نے کیا, انہیں سے پوچھو. میری ضرورت والی بات ہے. سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہیں, بادشاہ فرما بھی بیٹھا ہوا. اللہ اکبر, یہ جواب تھا ابراہیم السلام کا. اور سے پوچھو یہ بتائیں گے تمہیں. اللہ اکبر. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بات بتائی, انہوں نے ظاہر نہیں کی. فرمایا انہوں نے اپنے دل میں جھانک کر دیکھا, یعنی اپنے آپ میں غور کیا, اپنے آپ سے کہنے لگے واقعی تم بڑے ظالم ہو. بات سے ابراہیم السلام ٹھیک ہے, بات سمجھ آتی ہے. خود کچھ دھماکے کرنا غلط ہے, اسلام نے یہ طریقہ نہیں سکھایا. لیکن مسئلہ سمجھنے کے لیے پاکستان کے کتنے مزارات جو پوجے جاتے ہیں, جن کو دربار کہا جاتا ہے, لوگ سلامیاں کرنے کے لیے سینکڑوں بسیں لے کر وہاں پر پہنچتے ہیں, عورتیں مرد بچے پہنچتے ہیں, سارا صاف خانہ بنا رہتا ہے. یہ بگڑیاں بناتے ہیں, یہ خزانے بس کر دیتے ہیں, یہ اولادیں دیتے ہیں, یہ مشکل کشائیاں کرتے ہیں, حاجت روایاں کرتے ہیں. مسئلہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, خود کو دھماکے جائز نہیں. اسلام نے طریقہ نہیں سکھایا. پاکستان کے کتنے مزارات پر خود کچھ دھماکے کیے گئے. اللہ, جو بگڑیاں بنانے والے, میرے پاؤں لگانے والے وہ دھماکے ہونے دیتے ہیں. اللہ, چلو یہ تو کیا دشمنوں نے کارروائی, جو پاکستان کے دشمن تھے, انارکیت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر کھانا جنگی کے لیے یہ کارروائی غلط کارروائی کی. لیکن ہمارے ملتان میں شاہ شمس کا مزار رات 1 بجے نازو ملنگ اٹھ کر پورے مزار کو آگ لگا دیتا ہے. چادریں جل گئی, قرآن مجید نظر آتش ہو گئے, مزار کے اندر آگ بھڑک اٹھی. صبح کو لوگ ٹکرے مار مار کے رو رہے کہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا. نازو ملنگ پکڑا گیا, کہا گیا تھا یہ دہشت گردی کی کارروائی, حالانکہ یہ کارروائی دہشت گردی کی. نازو ملنگ کی جب چھترول ہوئی, جو اسی مزار پر ہی رہتا تھا, کہنے لگا مجھے رات کو شاہ شمس صاحب نے بشارت, شہباز قلندر کے مزار پر سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے, علی حجویری کے مزار پر لاہور میں سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے, میرے مزار پر سونے کا دروازہ کیوں نہیں لگا ہوا؟ لہذا اٹھ اور مزار کو آگ لگا, میرے مرید جہاں بھی سونے کا دروازہ لگائیں گے. کہتے ہیں اس لیے میں نے آگ لگا. میں نے کہا اللہ کا یہ بچاتے سب کو نہیں لگتا. اللہ, مسئلہ سمجھے, مسئلہ تو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, جو اپنے آپ کو بچا سکے دوسرے کو کیا بچائے. ابھی بابری مسجد بھی تو شہید ہوئی اللہ کی, لال مسجد پر بھی تو کارروائی ہوئی.
الخیر مسجد ممتاز آباد میں بھی تو فائرنگ ہوئی، نیوزی لینڈ میں بھی مسجد میں فائرنگ ہوئی، وہاں بھی نماز پڑھتے ہوں کو شہید کیا گیا، تو اللہ نے بچایا؟ ہاں، اب اصل پیڑ کی بات باہر نکلی ہے، جو اندر تھا نا رب کے خلاف وہ اب باہر نکلا ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میری برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ان اولیاء کرام کو رب کے برابر سمجھانا کیوں؟ رب نے تو بتا دیا قرآن میں کہ جب میرے گھر کے اوپر ہاتھیوں کی فوج لے کر حملہ آور ہوا تھا تو رب نے فرما دیا کہ میں نے بھیجی اللہ اکبر ابابیلوں کی فوج، جو اب بھی وہاں پر رہائش پذیر ہے، بیت اللہ کے سیکورٹی گارڈ ہے، وہ پتلی پتلی سے چیڑیوں کی شکل کے اندر۔ رب نے فرمایا میں نے تو ہاتھی والوں کی فوج کو کھائے ہوئے بوسے کی شکل بنا دیا، سورۃ فیل موجود ہے، میں نے تو بچا کر دکھا دیا، لیکن میں دیکھتا ہوں میرے بندے کیا کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ طاقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانا، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگایا خذوا حذرکم، اپنا ڈیفینس کرو، اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ، جتنی طاقت ہے تیاری رکھو، یہ رب کا آرڈر ہے۔ تو اب کہتے ہیں بات سمجھ آ گئی، جب کوئی متقی پرہیزگار اللہ کا ولی ہو فوت ہو جائے تو آنکھیں بند نہیں کر سکتا، آنکھیں زندہ آدمی بند کرتے ہیں، رب دکھا رہا ہے تھوڑی زندہ آدمی باندھتے ہیں، اللہ ٹانگیں زندہ آدمی سیدھی کر کے انگوٹھے باندھتے ہیں اس کے، زندہ آدمی اس کو چارپائی سے اٹھا کر غسل والے تختے پر لٹاتے ہیں، زندہ آدمی اس کو ٹینکی سے کپڑے کاٹ کر اس کو ستر پوش ڈال کر ہاتھ پر دستانہ کپڑے کا چڑھا کر مٹی کے ڈھیرے سے سنت کے مطابق استنجا کرواتے ہیں۔ رب دکھا رہا ہے جو استنجا نہیں کر سکتا، وضو تم نے کرایا، پانی تم نے ڈالا، صابن تم نے لگایا، بیری کے پتوں سے ابلا ہوا پانی اسے غسل تم نے دیا، کفور والا پانی ڈال کر خشک کر کے اس کے جسم کو کفن پہنا کر چارپائی پر لاد کر کندھوں کے اوپر رکھ کر اس کو لے کر جا رہے ہو، رب دکھا رہا ہے دیکھ لو اس کے اندر قبرستان جانے کی طاقت نہیں ہے۔ جب آیا موقع جنازہ پڑھنے کا، اللہ اکبر، مومن مسلمان ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، چاہے کتنا کوئی بزرگ ولی متقی پرہیزگار ہے، آگے جنازہ ہے، پیچھے امام کھڑا ہوا کیا کہہ رہا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اب غیر واسطے وسیلے کے، پہلے کیا کہتے تھے ہماری امتیاز اللہ کے آگے، اللہ ہم ساڈا ولیاں تھے ایمان، اللہ اکبر، ہمارا یہ وسیلہ ہے، ان کے بغیر رب نہیں سنتا۔ اب میت کسی بھی ولی کی بڑی یا متقی پرہیزگار اللہ کے بندے کی ہے، پیچھے امام کیا پڑھ رہا ہے، اللہم اغفر لی، بغیر اللہ ہم زندوں کو بخش، ہماری اس میت کو بخش، اس کے لیے دعا نہیں کرنا سکھاتے۔ رکوع نکال دیا، سجدہ نکال دیا، جنازے کی نماز میں سے توحید کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس میت کے آگے کو جھک جائے، نماز میں کمی کر دی لیکن رب نے جھکنے نہیں دیا اس کے آگے، کھڑے کھڑے دعا کر کے سلام پھیر دو اور لے جاؤ قبرستان میں۔ قبر کے اندر اتارا، 5 آدمی، 2 نیچے اترے ہیں، انہوں نے دیر ہی لگائی، جھگ لگائی نیچے سے اور 3 اوپر کھڑے ہیں، ایک نے سر کی طرف سے کفن پکڑا ہوا ہے، ایک نے پیر کی طرف سے پکڑا ہوا ہے، ایک نے کمر میں کمر بند ڈالا ہوا ہے، 5 آدمی اس کو نیچے اتار، رب دکھا رہا ہے اس میں تو نیچے اترنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب گوڑا ڈال کے اس میت کو رات میں اتار دیا، ان کے لگا دی، مٹی ڈال دی، لتاڑ کر اوپر اللہ پر قبر کا تعویذ بنا دیا، اس کے اوپر اب پتھر لگ گیا، اس کے اوپر اب کوپا بن گیا۔ یہ قبر کی مزار تھا، قبر اور مزار یہ سنت سے الفاظ ثابت ہے، زیارت کی جگہ، قبروں کی زیارت کرو تاکہ بہت یاد آئے، قبر والوں کے لیے بخشش کی دعا کرنے جاؤ جو مومن مسلمان ہیں، مشرکوں کے لیے نہیں۔ قبروں کی زیارت 2 وجہ سے، ایک موت کو یاد کرنا، ایک مومن مسلمان کی بخشش کی دعا کرنا، لیکن اس کا نام رکھ دیا دربار، اللہ اکبر، ایسے کہتے ہیں منو کے حرام ہے، اب دربار تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں، اب اس دربار میں اب وہ بن گیا، اب لٹیاں، اب دھمال ہے، اب 70 من گلاب کے حق سے غسل ہے، اب لاکھوں چادریں ہیں، اب 100 200 بسیں روزانہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اب سب اب یہ مشکل گزار ہے، یہ حالت کروا ہے، اور جو موت کے وقت سے قبر میں دفن تک اپنی مدد نہیں کر سکا، اب تمہارا مشکل گزار کروا کیسے ہے؟ دل میں کہتی ہے بات اچھی، سمجھ میں آنے والی ہے،
ابراہیم السلام کی کارروائی کے بعد بھی انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے، آگے ہم بڑے ظالم ہیں، ابراہیم السلام کی بات سچی ہے، دل سے مان گئے۔ اللہ اکبر۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، شرم کے مارے سر نیچے کیا ہوا، کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کو پتا تو ہے یہ بولتے تو ہیں نہیں۔ اللہ، آنکھیں شرم کے مارے نیچے ہیں، کیا کہیں آپ، بولتے تو ہیں نہیں۔ یہ موقع تھا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، فرمایا جن کو تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، جن کے نام کی منت منوتی نظر نیاز سب کے خراب کرتے ہو، لنگر سبیلیں چلاتے ہو، ما لا ينفعكم شيئا، یہ ذرہ برابر تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے، ولا يضركم، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اُفٍّ لَكُمْ، تُفْعَلُونَ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہارے اوپر بھی تحفہ ہے جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، یہ طریقہ کار اس کے اوپر بھی تحفہ ہے۔ کیا اب بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب بھی نہیں سمجھا تم نے؟ اب قرآن گواہی دے رہا ہے، دل سے مسئلہ سمجھ گیا، واقعی یہ کچھ کار نہیں سکتے۔ لیکن لوگ مغروب بیٹھے تھے، گدی نشین بیٹھے تھے، جن کا نسلیں اس کاروبار میں ملوث تھی، انہوں نے کہا مرید تو گئے، نذرانے گئے، مریدیاں گئی، اللہ اکبر، جو رات کی روٹی تو نہیں ملے گی، پھر کو کھانے کا کھانا کون دلوائے گا، پھر یہ اللہ اکبر، یہ چہلم، یہ برسی، یہ برینہ، یہ سارا کو چھٹی ہو گیا۔ انہوں نے کہا سوچ سوچ کیا کریں آپ، یہ تو ابراہیم علیہ السلام چھا گئے، سارا ہاؤس جو ہے اللہ اکبر، یہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا۔ اب بادشاہ سے نے بات کی، اس نے تھوڑی مداخلت کی، جس کا ذکر قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا اللہ، تیسرا پارہ سورہ بقرہ، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، رب کی ذات کو ڈسکس کر رہا ہے، پیدا کرنے والے کے بارے میں، جبکہ اس اللہ نے اسے بادشاہی عطا کی ہے، اسے شکر ادا کرنا چاہیے تھا، رب کی بات مان لیتا، لیکن بحث کر رہا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، نے پوچھا نا کون ہے تمہارا رب جو تم ثابت کرنا چاہتے ہو؟ مگر میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، زندگی موت کا مالک ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہتے ہیں تو میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ یہ پھانسی پر چڑھانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ مجرم، اس کو اعلان کر دو، زندگی دے دیا، اور یہ سڑک پر جا رہا تھا بھی پکڑ کر پھانسی پر لٹکا دو اس کو، دیکھو مار دیا۔ علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ جس کو مارا نا اس کو زندہ کر دکھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بات ایسی کی کہ آگے پھر بحث کی گنجائش ہی ختم کر دی۔ قال ابراہیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب اس پر تو آج بحث نہیں ہے، دلیل ایسی تھی ایک ہی چوٹ، سنار کی ٹھوک ٹھوک سے لوہا نہیں کھاتا، ایک ہی چوٹ کے اندر بات نہ کر سکا، نکال کرنے میرا مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہے کہ اب کیا جواب دوں، جواب ہی نہیں تھا۔
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ سب سے بڑا ظلم اللہ کے سامنے۔ اب بادشاہ بھی لاجواب، مخدوم بھی لاجواب، اب کریں تو کریں کیا؟ مخدوموں نے سر جوڑ کر بیٹھے، کیا کرنا چاہیے؟ مرید گئے، مریدیاں گئی، نذرانے گئے، کیا کریں؟ ایک نے بڑا سمجھدار تو اس نے کہا میں جواب دوں گا۔ کیا کہا؟ صاحب نے مل کر بات کہا، اللہ کا یہ کیا ہے؟ بزرگوں کا گستاخ ہے، ولیوں کا دشمن ہے۔ آج بھی اسی پر روٹی پکتی ہے کتنے لوگوں کی۔ یہ نبی کو نہیں مانتا، یہ ولیوں کو نہیں مانتا۔ انہوں نے بھی کہا آلو حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے اس کو زندہ جلا دو، اپنے مشکل کشاؤں کی مدد کرو، اپنا دین رحم بچاؤ، اگر کر سکتے ہو تو یہی کچھ کرنا۔ جب پوچھا جاتا ہے نا کہ تو اذان سے پہلے صلاۃ پڑھتے، اللہ نے قرآن میں الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یہ لفظ بتائے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لفظ بتائے؟ صحابہ اہل بیت نے کیا یہ الفاظ اذان سے پہلے پڑھے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ؟ چاروں اماموں نے پڑھے؟ نہیں۔ تابعین نے پڑھے؟ تبع تابعین نے پڑھے؟ نہیں۔ بریلی مسلک کے اعلیٰ حضرت بریلی انہوں نے پڑھے، انہوں نے کتابوں میں یہ لکھا؟ کہتے ہیں نہیں، پڑھتے ہیں تمہیں جلانے کی۔ میں نے کہا تھوڑے وڈیرے بھی ابراہیم علیہ السلام کو ساڑنا آپ کے تیار ہیں، صاحب کو ساڑو۔ اللہ سن 1953 میں مولوی سردار نے فیصل آباد میں یہ درود تیار کیا، صلاۃ والسلام یا رسول اللہ۔ سن 1953 سے پہلے نہیں تھا یہ، تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ ہاں درود شریف پڑھنا اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ فرض ہے، لیکن اس کے لیے سپیکر کی ضرورت نہیں، ویسے وہ حصہ ہے۔ اذان کا جواب دینے کے بعد دعائے وسیلہ پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، پھر کلمہ شہادت پڑھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پر دعا کریں جو دعائے وسیلہ بتائی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہے۔ لیکن الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یہ ثابت ہے۔ کہنے لگے جلاؤ اس کو زندہ، مدد کرو اپنے دین دھرم کی۔ سارے کو ثواب داران میں حصہ ڈالو گیا جن کو آگے ساڑنا ہے، سب اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی بات پڑے، کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا۔ بہت بڑی عمارت تیار کی گئی، آگ جلائی گئی، چٹا دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینکنے کے لیے تیار کیا۔ روح زمین پر ایک شخصیت ہے جو اللہ کی توحید کا نام لینے والی، اور وہ سارے جلانے کو تیار۔ رب کائنات اللہ اکبر، جبریل علیہ السلام عرض کرتے الہ العالمین معروف پر آگ بجھ جائے، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اگر حکم دے پار مارو، عیسیٰ علیہ السلام اگر حکم دے جتنے تماشا دیکھنے آئیں کہ گردن دباؤ، اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دوں، قیامت آ جائے، اللہ کا نہیں حکم، اللہ کا قریب جلا جاؤ، میکائیل علیہ السلام بارش برسا دوں کہ ساری آگ بچ جائے، ہٹ جاؤ، اللہ کا خلیل چاہنے اور اس کا رب جلیل چاہنے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر کلمہ تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ وکیل کافی ہے۔ اللہ جب اللہ پر توکل کی انتہا کرتی رب ذو الجلال نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا ہے آگ تجھے میں نے پیدا کیا ہے اس لیے کہ تو جلا کر راکھ کر دے، لیکن آج تیرا خالق تجھے حکم دے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ اب کولنگ کے بھی اسٹیپ ہیں، منیمم کولنگ، نارمل کولنگ اور میکسیمم کولنگ۔ خبردار ٹھنڈ نہ لگے ابراہیم علیہ السلام کو، نہ تپش پہنچے نہ ٹھنڈ لگے۔ سلام علی ابراہیم، اللہ جب رب پر توجہ کی انتہا کی، رب نے گلزار کر دیا اس آگ کو۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ،
انہوں نے جو اپنی سازش تیار کی تھی رب نے فرمایا میں نے سارا پروگرام ان کا گرم کر دیا، تباہ برباد کر دیا، اپنے خلیل کو بچا کر دیا۔ یہ تھا کہ جب اللہ پر کوئی توکل کرے اللہ اپنے بندے کی مدد ضرور کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا تعارف اور اس کے رب کی توحید خالص بیان کرے، تب رب کی مدد آتی ہے، ورنہ اللہ اکبر جب خالص نہ ہو، عقیدہ خالص نہ ہو، عمل خالص نہ ہو، پھر رب کی مدد نہیں آتی۔ یہ تھا بھائیو ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ عقیدہ ہوگا تو قربانیاں قبول ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔